لیکن ایک کوئی تھا، لیکن نوجوان جو اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ضعیفی کا وقت تھا، اس نے سنا تھا کہ آپ فاتح خیبر ہے اور آپ نے 40 ٹن کے دروازے کو پھینک دیا تھا، تو اس نے کہا ذرا جا کے مل لوں امیر المومنین سے. آپ کوفہ میں تھے اس وقت. وہ آیا تو دیکھا کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کی سوکھی روٹی چبا رہے ہیں، جو کی سوکھی روٹی، اور آپ سے چب نہیں رہی ہے روٹی، چب نہیں رہی ہے، جو کی سوکھی روٹی. اور کون ہے؟ امیر المومنین ہے، کوفہ کے بادشاہ ہے، خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا. جو کی سوکھی روٹی چبا رہے ہیں اور چب نہیں رہی ہے. تو اس نوجوان نے صرف دیکھا اور مسکرا دیا، مسکرا کے دور ہو گیا. کیا پوچھنے آیا تھا؟ جو کی سوکھی روٹی نہیں چبا سکتے کیسے فاتح خیبر بنے ہوں گے؟ اس کے ذہن میں آیا، معذل ذہن میں آیا، اور وہ مسکرا کے تھوڑا دور ہٹ گیا. آپ اس کے جانب مخاطب ہوئے اور کہا ہے نوجوان ادھر آؤ. وہ گھبرا گیا، کہا کیا پوچھنے آئے تھے؟ پوچھو. کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. اور شرما بھی گیا، گھبرا بھی گیا. کہا نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں پوچھنا تھا. نہیں کچھ پوچھنا تھا، پوچھو. کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. پوچھتے ہو کہ میں بتاؤں کیا پوچھنے والے تھے؟ پوچھتے ہو کہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے والے تھے؟ نوجوان مسکرا دیا، کہا ہاں بتائیے. تو کہا یہی پوچھنے والے تھے نا کہ 40 ٹن کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور اب تو چوکی سوکھی روٹی بھی نہیں چب رہی ہے. تو کہا نوجوان مسکرا دیا، کہا ہاں یہی بات تھی. آپ نے کیسے جان لیا؟ کہا جان لیا. تو پھر نوجوان بولا تو پھر جواب دیا، ہاں ابھی بھی کوئی خیبر کا دروازہ ہو تو لے آؤ، علی ابھی بھی توڑ سکتا ہے. بیٹا بات یہ ہے، میں جو یہ جوں کی روٹی چبا رہا ہوں، یہ میری اپنی قوت سے چبا رہا ہوں، انسانی قوت سے چبا رہا ہوں، انسانی طاقت سے چبا رہا ہوں. لیکن غزوات کے لیے اسلام کی طاقت ہوتی ہے، جس کے لیے علی ابھی بھی تیار ہے. ابھی بھی بتاؤ کون سا دروازہ توڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ مصطفیٰ کی دعا، وہ اللہ کی محبت میں حضرت علی نے خیبر کا دروازہ توڑا. تو یہ عشق اگر ہو تو بات بن جاتی ہے. پھر ضعیفی اور جوانی کوئی معنی نہیں رکھتی، ایمان پکا ہونا چاہیے. اب بیان ختم کرتے کرتے ایک بات اور بتا دوں. میرے ذہن میں ہمیشہ آیا، اور ہر خطیب کی زبان میں یہ آتا ہے، ہر خطیب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کعبے میں کیوں ہوئی؟ تو پھر جواب ملا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تو دلہا خدا کے گھر کا. دلہن جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا کہاں کی؟ حضرت حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا، شہزادی رسول. تو دلہن حضور پاک کے گھر کی تو دلہا پھر تو لیول کا ہونا چاہیے نا. تو دلہا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں. اور شہزادی رسول جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں مدینہ کے بڑے بڑے رئیسوں کے گھر کے پیغام آئے حضور پاک کے پاس. حضور پاک نے بس یہی کہہ کے جواب دیا، اللہ کے حکم کا انتظار ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے. ادھر یہ کہ جو 3 یار جو تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی، یہ تینوں کو کچھ الہام ہوا، کچھ سمجھ میں آیا، یا بولنا چاہیے کہ کیا
ان کے دل میں ایک رائے آئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی مقام پہ مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر رہے تھے، وہ تینوں اس کھیت پہ پہنچ گئے، جو خلفائے راشدین ہے نا حضور پاک کے چاروں، تو چاروں میں سے تینوں حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا، اے علی، آپ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا کے لیے پیغام کیوں نہیں بھیجتے، کیوں پیغام نہیں دے رہے حضور پاک کو؟ تو کہا، میں کہاں، میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، دیکھے تو دیکھو، دیکھو کیا بولتے ہیں حضور پاک، جاؤ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اور سب بولنا کیا تھا وہ بھی سکھایا، کیا کس طریقے سے پیغام دینا تھا، اپنی بات بتانی تھی حضور پاک کو، وہ بھی سکھائی۔ حضور پاک کے پاس سب کی صلاح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ پہنچے، سلام عرض کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کیسے آنا ہوا ہے، کیسے آنا ہوا؟ خاموش، بس ایسی۔ پھر پوچھا، کیسے آنا ہوا ہے؟ پھر خاموش، ایسے ہی۔ پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھا، علی بتاؤ تو صحیح کیسے آنا ہوا ہے؟ پھر خاموش۔ اب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، علی ہم بتائیں؟ کہا جی۔ اے علی، آپ فاطمہ کا پیغام لے کر آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں نہیں، ان لوگوں نے سکھا کے بھیجا ہے، ان لوگوں نے بھیجا ہے مجھ کو، میری ہمت نہیں تھی۔ سننا تھا کہ حضور پاک فرماتے ہیں، اے علی، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے آپ کا اور فاطمہ کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے حضرت علی کا نکاح جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا سے ہوا، آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت زید کے گھر میں آپ جناب سیدہ کو لے کر گئے، وہاں پر انہیں گھر لیا، اور گھر میں جا کر زندگی شروع ہوئی۔ کوئی نہ خود کا گھر رہا، نہ کوئی۔ وہ شہزادی رسول نے بہت تکلیفیں اٹھائی اور بڑی محبت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ آپ مزدوری کر کے آتے اور صرف ظہر سے عصر تک مزدوری کرتے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک کسی یہودی کے باغ میں مزدوری تھی 2 کلو کھجور، آپ اتنی دیر مزدوری کرتے جتنی دیر میں 2 کلو کھجور مل جائے۔ ایک بار یہودی نے کہا کہ علی کچھ زیادہ کر لو نا، ابھی کیا کہا، ہمیں حلال ہی تو ہے۔ تو بڑا ہی پیارا تاریخی قول ہے، ہم اس سے درس لیں۔ کہا ہاں حلال ہے تبھی تو، بس اتنا کافی ہے، 1 کلو میرے گھر کے میرے بچوں کے لیے اور 1 کلو مدینے کے غریب بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہا کیوں؟ حلال تو ہے، کچھ زیادہ بھی کما لے، کچھ بچا بھی لے تو کیا پرابلم ہے؟ جواب دیا، جس نے کل زندگی دی وہ کل رزق بھی دے گا، جو خدا کل زندگی دے گا وہ رزق بھی دے گا۔ اور سنو، حلال ہی ہے لیکن حلال کا حساب ہوگا، اور حرام کا عذاب ہوگا۔ حرام تو میں کماؤں گا ہی نہیں کیونکہ اس کا عذاب ہوگا، لیکن یہ جو حلال ہے نا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو جو روزی جس میں حساب دینا پڑے یا جس کا عذاب سہنا پڑے، میں ایسی نہیں چاہتا، اتنا ہی چاہتا ہوں کہ کل تو اللہ ہے نا، وہ حی القیوم بھی ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، وہ زندگی دے گا تو روزی بھی دے گا۔ آج لوگ روزی کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ کوئی چیز کی فکر ہے۔ روزی کمانا ہے تو ٹائم ٹیبل ہے، اگر رات بھر نائٹ ڈیوٹی ہے تو برابر نائٹ ڈیوٹی کریں گے، لیکن ایک دن شب قدر میں جگنا ہے وہ نہیں ہوگی، فجر کے لیے اٹھنا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو
پہلے دین بعد میں دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اچھی بنا دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی بنا، عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما. ان پیاری نفوس قدسی جو ذات ہے، ان پیارے لوگوں کی ایک زندگی سے درس لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آپ نے خود فرما دیا، آپ ہی کا قول ہے کہ دنیا لکھی جا چکی، آخرت نہیں لکھی گئی ہے. آخرت بنانے دنیا میں آئے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے اس قول زرین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے ہم سے کچھ بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.